اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج کے تفکر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج تھوڑی سی بات کریں گے پھر عشق مصطفیٰ کے حوالے سے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے، انسان بننے کے لیے، بشر بننے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں بڑی خوبصورت بات جو ہے اس کا تجزیہ کیا ہے مولانا روم کی نظر میں بتاؤں گی میں کہ عشق رسول جو ہے کیا ہے۔ تو عشق رسول جو ہے جسم میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ قلب و ذہن نور عکس مصطفیٰ ہو تو بات بنتی ہے، ورنہ بات نہیں بنتی۔ بشر بنتا ہے، پھر بشر جب بشر بنتا ہے تو پھر بشر مرشد بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے جس عظیم ترین بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ نے غلاموں، بے بسوں، مساکینوں، غرباء کے لیے جس عدل و مساوات اور انصاف پر مبنی معاشرت کی بات کی، وہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ آپ کی دی ہوئی معاشرت جو تھی وہ ذات پات، رنگ و نسل، گروہی، لسانی، ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہے۔ جب آپ نے جو ہے کسی کو سوائے یہ کہ جو اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے، اس چیز کو آپ نے ایک مین جو ہے پوائنٹ جو ہے شو کیا اور کسی کو اور کسی قسم کی فوقیت نہیں دی، تو پھر ہم لوگوں نے کیوں اپنے لیے دل میں چھوٹے چھوٹے خانے جو ہیں ذات پات کی تفریق بنائی، گروہ بندیوں میں ملجھے ہوئے ہیں؟ کائنڈلی اس سے باہر نکلیں، اس سے اوپر ہو کے سوچیں، بشریت کے مقام پر آئیں، عشق مصطفیٰ کے جو ہے ان کی طریقت کو اپنائیں۔ مولانا روم نے بھی اپنے کلام میں فنا فی رسول اور عشق رسول کو جزو لازم جو ہے وہ قرار دیا۔ آپ یعنی مولانا روم نے اپنی مثنوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معزز اور عظیم اسماء گرامی کا استعمال کیے ہیں، ان کا میں آپ سے آج ذکر کروں گی کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کی صورت میں کلام میں دکھلائی دیتے ہیں۔ حبیب اللہ اور محبوب خدا کے معنی میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور ان کے عشق کو راہ حق کے لیے جو ہے اور بالخصوص مرشد کامل بننے کے لیے لازمی جو ہے اس کا عنصر اور ایلیمنٹ قرار دیا۔ رومی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا، محبت کا، رحم و کرم کا، عدل و انصاف اور عفو و درگزر کا ایک کامل نمونہ جو ہے اپنے کلام میں پیش کیا، اور ہر صوفی نے بھی اس پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ کا اخلاق حسنہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ اور اخلاق کاملہ ہے۔ رومی says in one of its کلام that I am the servant of Quran as long as I live۔ یہی ہونی چاہیے ایک حقیقی بندہ مومن اور مومنہ کے لیے بھی طریقت کا یہی رستہ، کہ اپنے آپ کو انہوں نے قرآن کا خادم بتایا۔ انہوں نے کہا اس وقت تک جب تک میں زندہ ہوں میں خادم ہوں۔ تو اصل میں قرآن کا خادم ہونا ایسے ہی ہے، عشق مصطفی اسی پہ ہے، تکمیل ہوتی ہے۔ جس نے نبی کی غلامی اختیار کی اس نے پھر مقام محمود و معراج کو پا لیا۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اینڈ آئی ایم دا سول ویئر دا فٹ آف محمد اسٹیپڈ۔ کتنی خوبصورت بات کی کہ جہاں جہاں میرے محمد کے قدم پڑے میں ان قدموں کے نیچے والی زمین ہوں، خاک ہوں۔ یہی عجز اور یہی فقر جو ہے ہر مومن اور مومنہ کی زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے، اساس ہونا چاہیے۔ اصل میں عشق رسول کو جب ہم انالیسس کریں تو یہ اس کا رشتہ ہے ایسے جیسے دل اور دھڑکن کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو مولانا روم نے اپنی جب مثنوی بڑے خوبصورتی سے انالیسس کیا ہے اور انہوں نے دل اور دھڑکن کا تعلق جو ایسے بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا تجزیہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے یہ رفیق خاص، دوست خاص حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو تعلق ہے رشتے سے واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں
ہارٹ اینڈ لو ہے بیکم فرینڈ. دل اور عشق جو ہیں وہ دوست بن گئے ہیں. لائک احمد اینڈ ابو بکر بیکیم فرینڈز ان دا کیو. یعنی کہ جس طرح غار ثور میں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ رفیق کار دوست خاص بن گئے. ان دونوں دوستوں کے نام مختلف تھے. بڑی خوبصورت بات کی ہے. ان دونوں دوستوں کے نام مختلف تھے لیکن روح ایک تھی. they were having the same spirit. تو بس ہمارا تعلق بھی میرے مصطفیٰ میرے محمد کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جو ہے عملی طور پر چل کے کیا، ان کی طریقت پر عمل کر کے کیا. تو اس پر غور و فکر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ایک ٹرو جو ہے ہیومن بینگ، پہلے انسان بشر بنتا ہے پھر کچھ اور بنتا ہے. تو پہلے بشر تو بنیے، بشر حقیقی بنیے، ٹرو ایڈم جو ہے وہ بنیے، اور پھر دیکھیے مقامات، مراتب، یہ زمین، یہ فلک، یہ عرش، یہ فرش، یہ بلندیاں، یہ معراج آپ کے منتظر ہیں. کائنات آپ کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. بس اٹ از اپ ٹو یو، یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کی تسخیر کے لیے کس رستے کو اپناتے ہیں. تو آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. حق اللہ، بسم اللہ.